والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبعد. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 15واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت کی عظمت اور قرآن کریم کے اسالیب بیان، ایسے اسالیب بیان جنہوں نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت، وہ تدریجی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، بالقوت ہو، بالفعل ہو، تشریعی ہو یا غیر تشریعی، کسی قسم کی نبوت کی آمد کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان کی بعثت سے لے کے تاحال اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے اور تا قیامت رہے گا کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ اس معنی میں خاتم النبیین ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد تا قیامت کسی شخص کو نبوت و رسالت ربانی اس منصب سے نوازا نہ جائے گا۔ ایمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ایمان بالرسل بھی ہے، یعنی اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اس ایمان بالرسل کا تقاضا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی حقانیت پر ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالی نے جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی بنایا ہے اور ان پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں، تمام پہ ایمان لاتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ کو بھی رسول مانتا ہوں، مگر وہ انہیں آخری نبی نہیں مانتا، تو یہ اس کا ایمان بالرسل، اس رکن پہ اس کا ایمان ہرگز نہیں ہے۔
پھر ایمان بالرسل کے اندر یہ بات کہ جناب محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، اسی عقیدہ پر ایمان میں اہل ایمان کی نجات ہے۔ اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہی کی اطاعت و فرما برداری میں رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور اسی کے اندر اللہ کی رضا بھی ہے۔ یقیناً اللہ کا غضب صرف ان کے رسول کی مخالفت اور آپ کی ختم نبوت اس سے انکار پر ٹوٹتا ہے۔ یہ مسلمہ ایمانی حقیقت ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کی توحید اس پر ایمان کے بعد اگر جناب محمد رسول اللہ ان کی ختم نبوت پر شرعی طریقہ سے ایمان نہ رکھے گا، جس کا ذکر ہم نے 2 لفظوں میں کیا کہ وہ آخری ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں دین اسلام کے دائرے سے خارج ہے، وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی شخص داخل تھا اور اس نے انکار کر دیا تو وہ بھی خارج ہو گیا۔ گویا ایمان بالرسل کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ تمام انبیاء کو برحق مانا جائے، پھر جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اس کے بغیر ایمان بالرسل کا تحقق نہ ہوگا۔ جب ایک رکن نہ ہوا تو ایمان کلیتاً اس سے انسان خارج ہو جائے گا۔ جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت، اس کا کیا مفہوم ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت و رسالت کا یہ مفہوم نہیں کہ انسانیت نعمت نبوت سے محروم ہو گئی، انسانیت کے پاس آسمانی ہدایت نہ رہی، یا انسانیت پر جس انعام کا اللہ تعالی نے جناب محمد رسول اللہ کی بعثت فرما کر جس انعام کا اللہ نے اظہار فرمایا، اور قرآن کریم نے اسے بطور احسان عظیم کے ذکر بھی فرمایا، جتلایا انسانوں کو، اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو۔ اب اللہ کا وہ انعام یا اللہ کا یہ احسان جو ہے وہ امت مسلمہ سے چھن گیا ہے۔ یہ جو ہدایات ربانی بشریت کو بذریعہ وحی و رسالت ملی تھیں، ان سے اب انسانیت نہ استفادہ کر سکتی ہے نہ افادہ۔ ایسی بات نہیں۔ خاتمیت محمد رسول اللہ پہ ایمان کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ انسانیت انسانی ہدایت سے محروم ہو گئی، اس پر صراط مستقیم اوجھل ہو گئی۔ وہ راہ ہدایت اور صراط مستقیم جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے اور جس پر چل کر آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی، وہ راستہ اب بند ہو گیا۔ ہرگز یہ معنی نہیں۔ یہ وہ شریعت محمدیہ جس سے امت مسلمہ اپنی زندگی میں دونوں جہانوں کی سعادت کے لیے رہنمائی لینے کی پابند ہے، وہ شریعت امت سے غائب ہو گئی معاذ اللہ۔ یا وہ ہدایت عامہ جس سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ نے اس عالم کو روشن فرمایا، وہ شمع رسالت و ہدایت اب بجھ گئی ہے، اور اب وہ علوم و معارف جو امت مسلمہ کے لیے ایک جامع کامل اور شامل علمی سرمایہ تھا، وہ امت سے غائب ہو گیا ہے۔ اور جس شریعت نے
انہیں کسی کی بھی نبوت و شریعت سے مستغنی کر دیا، اب وہ سرمایہ امت سے چرا لیا گیا ہے یا امت سے ناپید ہو گیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ خاتمیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ وہ عظیم نعمت ربانی جو نبوت و رسالت کے نام سے انسانیت کے مختلف ادوار میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مختلف اشخاص حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعے انسانوں کو ملتی رہی، جناب محمد رسول اللہ کے نام نامی پر آپ کی مبارک بعثت پر وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالی شانہ نے اپنی رسالت و نبوت کو تمام فرما دیا، اپنی نعمت نبوت کو بے این طور ختم فرما دیا کہ اب جملہ انسانیت صرف اور صرف انہی کی لائی ہوئی شریعت سے ہی ہدایت اور رہنمائی لے، انہی کے لائے ہوئے نور سے روشنی حاصل کرے، انہی کی لائی ہوئی شریعت سے تا قیامت اپنی زندگی کو سنوارتی رہے۔ تمام بنی نوع انسان کی حیات طیبہ صرف انہی کی سیرت مطہرہ کو اسوہ حسنہ کے طور پر اختیار کرنے میں ہے۔ ان کی بعثت کے بعد آئندہ کے تمام زمانوں اور تمام ادوار میں صرف انہی کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ اب زمانہ بدلنے سے، دور کے اختلاف سے نبوت و رسالت میں تبدیلی نہ ہوگی، کیونکہ آپ ہی وہ عظیم الشان مبعوث ہیں جو خاتم النبیین ہونے کے شرف سے مشرف ہیں۔ آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت خاتم الادیان ہے۔ شارع کی طرف سے اس شریعت کے جملہ ستون اس کی حفظ و عنایت سے مضبوطی سے قائم ہو چکے اور تا قیامت قائم رہیں گے۔ اس خاتم الشرائع کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود حق تعالی شانہ نے لی ہے۔ اسی ذات عالی نے اس شریعت کے لانے والے کو نبوت و رسالت میں شرف خاتمیت سے نوازا ہے۔ اس نے ان کی شریعت کو بھی شرف خاتمیت سے نوازا، پھر ان کی امت کو بھی خاتم الامم کے شرف سے نوازا ہے۔ تو نبوت میں خاتمیت، رسالت ربانی میں خاتمیت، قبلہ میں خاتمیت، امت میں خاتمیت، شریعت میں خاتمیت، دراصل ہر میدان میں وہ کمال ہے جس کا حق تعالی شانہ نے خود ہی یوں اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو پسند کیا۔ یہی وہ خاتمیت نبوت و رسالت مصطفیٰ کا مفہوم ہے جس کا ادراک، جس پر ایمان، جس پر یقین و اذعان ہر مومن کا بنیادی واجب ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والا
ایمان کے دائرے سے یقیناً اور یقیناً خارج ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کی رسالت اب یہ ہے خاتمیت محمد رسول اللہ کا مفہوم کہ آپ کی رسالت اب تا قیامت کے لیے رسالت ربانی ہے۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت تا قیامت کے لیے شریعت ہے، پوری بشریت کے لیے، پورے عالم کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، یہاں تک کہ حق تعالی شانہ ان موجودات کے عدم کا فیصلہ فرما لیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ کی رسالت و نبوت میں خاتمیت اور آخریت اپنے اندر ان جملہ حقائق کو شامل ہے۔ آپ کی خاتمیت نبوت کا تقاضا ہے کہ آپ کی آمد کے بعد کسی دیگر کی نبوت کا سکہ نہ چل سکے۔ اگر کوئی نبی برحق پہلوں میں سے آ جائے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اسے بھی صرف آپ ہی کی خاتمیت کی تعمیل کرنی ہے، اور وہ تعمیل یوں کرنی ہے کہ وہ بھی شریعت محمدیہ ہی کو دستور حیات بنائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی آمد ثانیہ پر اسی خاتمیت محمدیہ کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اتباع فرمائیں گے۔ خاتمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی دعوت اور دائرہ نبوت و رسالت سے کوئی فرد، کوئی مکان، کوئی زمان تا قیامت مستثنیٰ نہیں۔ جس طرح آپ اپنے زمانے کے ابنائے بشریت کے لیے مبعوث کیے گئے، اسی طرح آپ کے بعد آنے والے ہر زمانہ کے تمام بنی نوع انسان کے لیے مبعوث ہیں۔ سبھی آپ ہی کی بعثت کے زیر سایہ ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں اپنے ابنائے عصر اور اپنے بعد آنے والے ابنائے عصر سبھی کا نبی ہوں۔ خاتمیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مفہوم پر اول المومنین ابو بکر صدیق سے لے کے آج تک پوری امت قائم ہے، اور تا قیامت ابنائے امت مسلمہ اسی مفہوم خاتمیت پر قائم رہیں گے۔ امت مسلمہ اپنے عقیدہ ختم نبوت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا خاتم مانتی ہے۔ منصب نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اسی کا اختیار ہے۔ اب اسی ذات عالی کا یہ فیصلہ ہے اور اعلان ہے کھلم کھلا کہ اس باب میں خاتمیت کا تاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجا دیا گیا ہے۔ اب یاد رہے کہ قادیانیت جو اس بات کا زبانی اعلان کرتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، اور پھر
اس بات پہ بیعت لیتی ہے، اقرار کرواتی ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کو مانتا ہوں، تو ان کے ہاں خاتمیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلامی مفہوم نہیں۔ ان کے ہاں اس باب میں ان کی اپنی تجدید ہے، اور جو کہ کھلی تحریف ہے۔ اب وہ تجدید کیا ہے؟ قادیانیت کے ہاں نبوت کسبی امور میں سے ہے، نبوت کا حصول اطاعت و ریاضت سے ان کے ہاں ممکن ہے۔ قادیانیت کا یہ زعم باطل ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ایسی مہر ہیں جس سے نبی بنتے چلے جاتے ہیں، لہذا آپ کا مطیع کامل منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر اس کی مثال قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی کی دیتی ہے کہ جو کمال اطاعت کی وجہ سے مرتبہ نبوت تک پہنچ گیا، اس کے ہاں نبوت صرف ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اور لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے نبی بنتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ نبوت کو کسبی کہنے والے یا اس کے اکتساب کا قول کرنے والے جناب خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہاں پر 3 ضروری امور ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا امر تو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، جبکہ 2 امر حضرت مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مسیح حق ہیں ان سے متعلق ہے۔ جو امر جناب محمد رسول اللہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین اس معنی میں ہے کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مسیح موعود ہیں، مسیح حق ہیں، جن کا رفع ہوا تھا، وہ آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے اور اس دنیا میں آ کر شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہوں گے، کیونکہ یہ زمانہ جس میں وہ دوبارہ ان کی آمد ہوگی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو 2 امر ہیں ان میں اولاً یہ کہ ان کو نبوت جناب محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملی، اور دوسرا امر ان سے متعلق یہ ہے کہ حضرات انبیاء سابقین میں سے صرف وہی ایسے نبی ہیں، اکیلے ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت میں دوبارہ آئیں گے۔ اللہ نے ان کی توفی فرمائی، ان کو اپنے قبضے میں لیا، پھر ان کا رفع فرمایا، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے رفع فرما کے آسمان پر بین الاطہار حق تعالی شان انہوں نے ٹھکانہ دیا، تو وہی دوبارہ آئیں گے، نازل ہوں گے، جن کا رفع ہوا۔ قادیانیت کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا اس معنی میں نہیں کہ آپ پہ نبوت ختم ہے یا آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ پہ اس سلسلے کو ختم فرمایا ہے۔ یہ مفہوم قادیانیت کے ہاں خاتم النبیین کا نہیں ہے۔ اس کے ہاں تو نبوت کے بارے میں
یہ مفہوم ہے کہ آپ نبوت کے اس منصب پہ فائز ہیں جس سے اوپر کوئی منصب نہیں۔ تو ہم اس بات کو کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ اس منصب پہ جو آخری، جس پہ نبوت کا منصب ختم ہے، اس پہ صرف ایک ہی نبی ہے، اور وہ ہیں جو سب سے آخر میں آئے، جن کے لیے حق تعالی شانہ نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا اور انہیں بتایا کہ وہ تمہارے سب کے بعد آئیں گے اور تمہارے سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ مگر قادیانیت کے ہاں ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صانع النبیین ہیں، نبوت کو ختم نہیں کرنے والے بلکہ بنانے والے ہیں، جن کی مہر سے نبی بنتے چلے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تشریح فرمائی، لا نبی بعدی، اور اہل ایمان کے ہاں آپ کے خاتم النبیین ہونے کا یہ معنی ہے کہ آپ پہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ یہی وہ واضح فرق ہے امت مسلمہ کے درمیان اور قادیانیت کے درمیان، کہ مسلم امت آپ کو آخری نبی، نبیوں کو ختم کرنے والے نبی، نبوت کے اس مقام پہ جو انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے اس پہ فائز ہیں، اور آپ کا خاتم بمعنی افضل النبیین ہونا اور خاتم بمعنی آخری نبی ہونا، یہ دونوں صفت اور دونوں اعزاز جناب محمد رسول اللہ کے۔ اس لیے امت تو آپ کو خاتم النبیین مانتی ہے اس معنی میں جو اللہ کی مراد ہے، جو جناب رسول اللہ کا بیان ہے، جس پر ساری امت کا اجماع ہے۔ مگر قادیانیت آپ کی خاتمیت کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ وہ آخری نبی نہیں۔ قادیانی انہیں خاتم النبیین یعنی جن کی مہر سے نبی بنے، تو گویا آپ نبوت کے خاتم نہیں، صانع نبوت ہیں۔ یہ فرق ہے اسلام میں اور قادیانیت میں، مسلم امت میں اور ملت قادیانیت میں۔ پھر اس باب میں بھی قادیانیت کا تناقض ملاحظہ کیجئے کہ اس کے بانی مرزا غلام احمد کی تالیفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور مرزا کی اپنی نبوت کے بارے میں تناقض ہے۔ اس کا ذکر بھی ہم تناقضات مرزا کے موضوع میں بیان کر چکے ہیں، مگر آج کی قادیانیت اپنے ذرائع ابلاغ پر آپ کی خاتمیت کے بارے میں جس تناقض کا شکار ہے وہ بھی ایک دلچسپ امر ہے، اسے بھی جاننا چاہیے، یا اس کا آپ خود MTA پہ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کس تناقض کا اس میں شکار ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ وہ لفظ خاتم کو اس معنی میں لیتے ہیں جیسے کوئی کسی کو کہے فلاں خاتم الخطباء ہے، یعنی افضل کے معنی میں۔ ایک زبان سے تو وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو خاتم النبیین فرمایا تو وہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی محدث کو خاتم المحدثین کہہ دے یا کسی مفسر کو خاتم المفسرین کہہ دے۔ ایک زبان تو اس کی یہ ہے، جبکہ دوسری زبان سے دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اس معنی میں کہ آخری ہیں، پھر وہ آگے نبوت کی تقسیم شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یوں
کہ ایک تشریعی اور مستقل نبوت ہے۔ یہ ایسی نبوت جو ہے یہ تو خالص عطیہ ربانی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت۔ پھر دوسری قسم نبوت غیر تشریعی غیر مستقل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جیسے ہارون کی نبوت۔ پھر تیسری ایک قسم قادیانیت نے وضع کی، نبوت غیر تشریعی غیر مستقل، اسے وہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وابستہ کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ وہ نبوت ہے جو جناب محمد رسول اللہ کی کمال اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ مخصوص نبوت جو قادیانیت نے وضع کی، اسے وہ امت محمدیہ کا خاصہ بتاتی ہے، اور قادیانیت کے ہاں یہ مخصوص نبوت جو امت محمدیہ کا خاصہ ہے، اور امتی نبی کی اصطلاح جو اس نے ایجاد کی، اس سے مراد اس کی یہ ہے کہ جو شخص اطاعت میں کامل ہوگا، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت، تو ایسی نبوت یہ محض وحی نہیں، بلکہ اس میں کسب اور اطاعت کا بھی دخل ہے۔ تو یہ مکس نبوت ہے جس میں اختیار بھی ہے اور کسب و اطاعت بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ قادیانی نبوت کی تقسیم خالصتاً غیر شرعی فلسفہ ہے، اس کا شریعت اسلامیہ میں کہیں ذکر نہیں، اور قادیانیت کے اس قول کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ، جنہیں اللہ نے سلسلہ نبوت کی آخری کڑی بنایا اور اس سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا بنایا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی یہی تشریح کی، اور اسی پہ امت کا اجماع رہا صحابہ سے لے کر آج تک۔ اب قادیانیت نے اپنی ایک نئی تجدید وضع کی جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ یہ گویا کہ آپ کی ہستی نبوت کے لیے ایک ثانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی قادیانیت کا ایک نرالا اور نہ سمجھ میں آنے والا اسلوب ہے، جس کا شریعت اسلامیہ اور اس کے مصادر قرآن و سنت یا پھر اس کے مفسرین و شارحین اور جو لوگ قادیانیت کے ہاں بھی امت میں مجدد ہیں، ان کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ابنائے ملت قادیانیت میں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ استفسار کریں اپنے زعماء سے کہ یہ جو نبوت کی تقسیم کی ہے قادیانیت نے، اس میں اس کی مرجعیت کیا ہے، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں کہاں سے اسے ملا ہے؟ کیا کسی مجدد، کسی مفسر، کسی مجتہد یا کسی محدث نے ان اقسام کو بیان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی تقسیم مفہوم ہے، مگر یہ کسبی اور اطاعت سے ملنے والی نبوت، اس کی تو وہاں بھی کوئی گنجائش نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزارہ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، مگر ان میں بھی کوئی کسبی نبوت والا، اطاعت سے ملنے والی نبوت کی ان میں بھی گنجائش نہیں تھی۔
اور نہ آپ کے بعد ایسی شریعت اسلامیہ میں گنجائش ہے۔ نبوت اور رسالت ربانی خالصتاً ایک وہبی چیز ہے، اختیار ہے، انتخاب ہے باری تعالیٰ کا، جس کو جناب محمد رسول اللہ پہ ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد اطاعت سے حاصل ہونے والی نبوت یہ کہاں سے آتی ہے؟ پھر نبوت ربانی کے ختم ہونے کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ کس نے شروع کر دیا؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم جو مسیح موعود ہیں، معاد ہیں کہ اس دنیا میں ان کو دوبارہ لایا جائے گا، وہ پیدا ہونے والے نہیں، نازل ہونے والے ہیں۔ تو پھر پیدا ہونے والا کیسے مسیح ابن مریم ہو گیا؟ ابن چراغ بی بی سے کس طرح وہ مسیح ابن مریم بن گیا؟ مسیح موعود تو مسیح ابن مریم ہے جو پہلے آ چکے، جن کا رفع ہوا، جن کا نزول ہوگا۔ تو جو شخص ان مراحل سے نہیں گزرا، آخر وہ کیسے مسیح موعود بن گیا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن میں تأمل کرنا چاہیے، ابنائے ملت قادیانیت کو غور کرنا چاہیے۔ سبھی کو یہ علم رہے کہ ان تمام دعووں میں کہ نبوت کسبی اور اطاعت سے حاصل ہونے والی چیز ہے، پھر اس میں کہ مسیح ابن مریم کی جگہ ایک شخص پیدا ہونے والا مسیح ہوا، پھر وہ مسیح ابن مریم ہوا، پھر وہ مسیح موعود ہوا۔ ان تمام دعووں میں قادیانیت کے پاس کوئی بھی شرعی مرجعیت نہیں، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس کتاب و سنت سے۔ تو جناب محمد رسول اللہ نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں۔ حضور نے فرمایا ختم بی النبیون، اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ مجھ پہ اس نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، مجھ پہ نبیوں کے سلسلے کو اللہ نے تمام فرما دیا، ختم فرما دیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ جو اللہ کے ہاں اور امت مسلمہ کے ہاں خاتم النبیین ہیں، جن پہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا، وہ اس سلسلے کے کھولنے والے نہیں، اس دروازے کو کھولنے والے نہیں۔ کسی بھی سلسلے کا خاتم، ختم کرنے والا، بند کرنے والا، یہ جو سلسلہ نبوت پر اللہ کی مہر بن کے آیا ہو کہ یہ آخری ہے، کیونکہ مہر ہمیشہ آخر پہ لگتی ہے، تو اسے نبوت کا دروازہ کھولنے والا بنا دینا، اس کی قادیانیت کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ کسی بھی امر کا خاتم یعنی ختم کرنے والا اس چیز کو شروع کرنے والا نہیں بن سکتا۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب نبوت و رسالت ربانی کو ختم کرنے والے تھے، تو اب آپ سے پھر اس چیز کا آغاز ہونا شروع ہو جائے کہ آپ کی مہر سے لوگ نبی بنتے جائیں۔ جس امر کے لیے وہ خاتم بن کے آئیں، جس چیز کا وہ خاتمہ بن کے آئیں، اور جس امر پر وہ مہر لگ کے آئیں، پھر ان سے نبوتوں کا اجرا ممکن نہیں۔ نبوت کا خاتم کبھی بھی صانع نبوت نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح فرق ہے خاتم النبیین کے مفہوم میں امت مسلمہ کے درمیان اور قادیانیت کے درمیان۔ یقیناً نبوت ایک وہابی چیز ہے،
یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرما لیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اور ان پہ اس سلسلے کو مجھے بند کرنا ہے۔ تو جس ذات عالی نے جناب محمد رسول اللہ کو بھیج کر دروازہ نبوت کو سیل کر دیا، بند کر دیا، تو کیسے ذات عالی ان کو پھر فاتح نبوت بنا دے کہ ان کی اطاعت سے نبی بننا شروع ہو جائیں، اور وہ بند دروازہ پھر سے ان کی اطاعت سے کھل جائے جس عظیم ہستی پر خود اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہو۔ وہ کیسے وہ ہستی، وہ عظیم ذات، وہ مقدس ہستی کیسے اس دروازے کو کھولنے والی بن سکتی ہے؟ تو خاتم نبوت کا مفہوم کبھی بھی صانع نبوت نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عقلاً بھی محال ہے اور نقلاً بھی مستحیل ہے۔ یہ بنیادی طور پہ سمجھنا چاہیے ہر مسلمان کو، اور یاد رکھنا چاہیے، اور اس میں پھر تأمل کرنا چاہیے ابنائے ملت قادیانیت کو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں سبیل الہدا سے متعارف کرا دیں گے۔ ختم نبوت کے اس اسلامی مفہوم کو جس کو ہم نے پیش کیا، اس کی یہ امر مخالف نہیں کہ سابقہ نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا حق تعالی شانہ فیصلہ فرما دیں۔ جس طرح اللہ نے ان کی توفی فرمائی، ان کو اپنے قبضے میں لیا جسم اور روح سمیت، پھر ان کا رفع فرمایا آسمان پہ، پھر ان کا نزول فرمائیں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو یہ سب اللہ کے ایسے فیصلے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت سے متصادم نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ نے جب آپ پہ نبوت کو بند فرما دیا تو امت کو یہ بھی علم ہے اور اس کے ایمان میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے ہی اس باب نبوت کے اندر ہیں، یعنی انہیں شرف نبوت تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مل چکا ہے۔ انہوں نے ہی تو بنی اسرائیل کو آخری نبی کی خوشخبری سنائی تھی، جسے قرآن نے یوں نقل فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جن کا نام احمد ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں دوبارہ آنا ہے۔ تو ان کی آمد جو نبوت کے دروازے کے اندر ہی پہلے بیت نبوت میں داخل ہیں، اور ان کی دوبارہ آمد سے نبوت کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ باہر سے نہیں آئے، وہ امت سے نبی نہیں بنے، وہ از قبیل انبیاء ہی ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھے امت مسلمہ اور ابنائے ملت قادیانیت بھی اس میں تأمل کریں کہ مسیح موعود کون ہے۔ قرآنی نص کے مطابق مسیح موعود تو وہ ہے جس کی بعثت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہو چکی، جن کو نبوت سے مشرف کر دیا گیا، پھر ان کے بعد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت عیسیٰ یا مسیح موعود وہی ہیں جو مبشر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشخبری دینے والے تھے۔
لہذا جس سے قبل خاتم النبیین آئے ہیں وہ کبھی بھی مسیح موعود نہیں ہو سکتا، اور ہماری مراد اس سے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، چونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح موعود ہوں۔ مسیح موعود وہ ہیں جن کی بعثت جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی، جو خوشخبری دینے والے تھے جناب محمد رسول اللہ کی نبوت کی۔ تو جو بعد میں آئے، بعد میں پیدا ہو، امت میں سے ہو، وہ کیسے مسیح موعود ہو سکتا ہے؟ اسی طرح جب پہلے والا دوبارہ آ جائے تو اس سے نبوت کی تعداد میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے خاتم النبیین کے مفہوم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر کوئی نبی نہ تھا پھر اس نے دعوی نبوت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، پھر اس نے اپنے آپ کو موجود کر لیا کہ میں بھی نبی ہوں، تو ایسا شخص ختم نبوت کے عقیدہ کے منافی ہے اس کا یہ دعویٰ، اور اس کا یہ دعویٰ نبوت کی اس مہر کو توڑنے کے مترادف ہے۔ تو مسیح موعود وہ ہے جس کی آمد ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی آپ کے فترہ نبوت میں، جس کی کہ آپ نبی ہیں اور وہ آپ کی اطاعت کرے گا، مگر نبوت کا شرف اس کو پہلے مل چکا۔ اب اگر وہ دوبارہ آئے تو اس کی آمد عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ ہاں، منافی یہ ہے کہ کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مدعی نبوت بنے، اس کے آنے سے انبیاء کی فہرست میں اضافہ نہیں ہوگا جو پہلے نبی ہے جس کی بعثت ہو چکی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح حق، اس کی آمد سے مہر ختم نبوت نہیں ٹوٹتی، اس کی آمد سے ختم نبوت کے مفہوم اور معنی ثابت رہتے ہیں، انہیں کسی نقض کا سامنا نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ امر خوب واضح ہو گیا کہ حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دروازے کو بند کرنے والے ہیں، اور حضرت مسیح موعود اس بند دروازے کو کھولنے والے نہیں، کہ انہیں تو نبوت پہلے مل چکی۔ اب اس بند دروازے کو کھولنے کی ناکام سعی ہر وہ شخص کرے گا جو جناب محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد مدعی نبوت ہوگا، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس سے پہلے مسیلمہ کذاب، اس سے پہلے اس کے ساتھ ہی اسود عنسی اسی زمانے میں۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ کس کی آمد سے ختم نبوت کی مہر میں نقض اور قصر لازم آتا ہے۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ جن پہ نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، وہ خود اس دروازے کو کھولنے والے نہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود بھی اس بند دروازے کو کھولنے والے نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھولنے والے بنے؟ کہ اگر آپ نبوت کے سانے ہوں کہ آپ کی مہر سے نبی بنتے چلے جائیں، اور حضرت مسیح موعود اس بند دروازے کو کیسے کھولنے والے ہوتے کہ اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت نہ ملی ہوتی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی یا مسیلمہ کذاب یا دیگر مدعیان نبوت تا قیامت کیوں اس بند دروازوں کو کھولنے والے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا شمار نبوت کے گھرانے سے نہیں،
وہ نبوت کے اس گھر میں آن حضرت کی بعثت سے پہلے داخل نہیں۔ تو جو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ کا برحق نبی ہے، اس کی آمد سے عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی نقل اور نقص نہیں آتا۔ یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے۔ تو قادیانی اس سے یہ بھی دھوکہ دیتی ہے کہ ہم میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے بھائی، وہ بھی ایک نبی کی آمد کو مانتے ہیں اور ہم بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانتے ہیں۔ تو واضح رہے کہ ہمارے حضرت عیسیٰ کی آمد کو ماننے میں اور قادیانیت کے مرزا غلام احمد کی نبوت کو ماننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود نے اس بند دروازے کو نہیں کھولا، وہ تو پہلے ہی نبوت کے گھر میں داخل تھے، انہیں تو آج وسلم سے پہلے نبوت مل چکی۔ بند دروازے کو کھولنے کی ناکام سعی ہر اس شخص نے کی جس نے جناب محمد رسول اللہ کی بعثت کے بعد ادعائے نبوت کیا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد ہر مدعی نبوت کذاب بھی ہوگا اور دجال بھی۔ ہم اپنے اس حلقے کو اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔